حسین بھٹی صاحب پلیز مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی موٹر وے کی کیا سچویشنز ہیں آج کل، اگر کوئی حادثات ہو رہے ہیں تو اس کی کیا ریزنز ہے، دھند کس حد تک ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو۔ جہاں تک دھند کا تعلق ہے تو ابھی کوئی جو 21-22 کا جو رین سپیل ہے اس کے بعد تھوڑی ریپریو جو ہے وہ ہوئی ہے، کچھ دھند جو ہے ڈسیپیٹ ہوئی ہے، ادروائز بائی دا اینڈ آف اکتوبر یہ سٹارٹ ہو گئی تھی اور نومبر اور دسمبر میں پھر یہ اپنے پیک تک پہنچی ہے، اور تو تمام موسٹلی جو موٹر ویز ہوتی ہیں جو میدانی علاقوں میں اور بشمول جو پشاور سے سوابی تک اور ملتان سائڈ اور لاہور، یہ تمام موٹر ویز جو ہیں وہ رات 9 بجے 10 بجے سے بند ہو جاتی تھیں اور صبح 9-10 بجے تک جا کے کھلتی تھیں۔ تو ابھی اگر ہم ریئل ٹائم کی بات کریں، ابھی تو گزشتہ رات جو ہے تو وہ تمام موٹر ویز اوپن تھیں، صرف جو لاہور سیالکوٹ موٹر وے ہے وہ رات کو 1-2 بجے وہ جا کے بند ہوئی، یا پھر ملتان کا کچھ چھوٹا سا سیکشن ہے تو وہ تو ڈیو ٹو رین یہ تھوڑا سا جو ہے ویزیبلٹی امپروو ہوئی ہے، کنڈیشن بہتر ہوئی ہیں، بٹ انٹل کہ جب تک ونٹر جو ہے وہ اس کا سیزن اینڈ نہیں ہوتا اور کمپلیٹلی فوگ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، تو جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس طرح ہم جب تک اگر حفاظتی تدابیر نہیں جو ہے اختیار کریں گے تو خدا نخواستہ حادثات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ لیٹسٹ صورتحال فوگ کے حوالے سے یہ ہے۔ اچھا، احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ کون کون سی ایسی ہونی چاہیے جس میں آپ سجسٹ کرتے ہیں کہ وہ ضروری ہونا چاہیے؟ اگر دھند ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جی ویری امپورٹنٹ کوشچن۔ ایکچولی جب ہم فوگ میں ٹریول کر رہے ہو، خدا نخواستہ فوگ ہو جائے، ڈینس فوگ ہے جس کو ہم مطلب 200 سے ویزیبلٹی کم ہو جائے یا 100 تک آ جائے، اور اس دوران یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بیک اسکیٹر ہوتے ہیں، جب آپ کی جو ہیڈ لائٹس ہیں جب وہ واٹر ڈراپلیٹس جب وہ جو فوگ کے پارٹیکلز ان سے جب وہ ٹکراتی ہیں تو وہ گلیئر سا آتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک وائٹ وال ایفیکٹ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے سامنے کوئی سفید دیوار آ گئی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے فوگ لائٹس ریکمینڈ کی جاتی ہیں کہ آپ جو نارمل لائٹس ہیں، ہیڈ لائٹس ہیں، وہ آپ کو دور دکھانے کے لیے نارمل ویدر کنڈیشن میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن اگر دھند آ جائے خدا نخواستہ تو ایک تو اپنے ہیڈ لائٹ جو ہے وہ ہائی بیم پہ نہیں رکھنی، ڈم لائٹ پہ ڈپ کر کے چلنا ہے، اور اسپیشلی جو فوگ لائٹس ہیں وہ اس لیے ڈیزائن کی جاتی ہیں تاکہ وہ آپ کو سڑک دکھا سکیں، آپ کو سڑک کے کنارے دکھا سکیں، اور ان کی ویو لینتھ زیادہ ہوتی ہے، یلو کلر ہوتا ہے تو وہ زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتی ہیں کہ اگر کوئی فوگ آ جائے تو آپ اس جو ہے ڈینس جو اس کنڈیشنز ہے ہیزرڈ سے نکل کے کہیں سیف جگہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ فوگ لائٹس کا استعمال جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سپیڈ جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اپنی ویزیبلٹی کے حساب سے سپیڈ کو ایڈجسٹ کرنا ہے کہ جہاں تک آپ کی حد نگاہ ہے اس کے مطابق آپ نے نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں دھند میں تو وہاں تک اگر آپ گاڑی روک سکتے ہیں تو اٹ مینس ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں تک نہیں روک سکتے تو اٹ مینس کہ آپ سپیڈ جو ہے وہ آپ کی کورسپونڈ نہیں کر رہی آپ کی ویزیبلٹی کے مطابق۔ تو اچھا، اس میں جو لوگ اوور سپیڈنگ کر رہے ہیں بھٹی صاحب، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ دیکھیں دھند میں بھی اوور سپیڈنگ ہو رہی ہے، کوئی خاص کارروائی تو ہونی چاہیے سخت۔ جی اوور سپیڈنگ ویسے ہی خطرناک ہے، نارمل ویدر کنڈیشن میں بھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں، ہمارے جو انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کئی موٹر پہ وہ بھی آپریشنل ہے، ہماری جو مینول سپیڈ چیکنگ کیمراز گنز ہیں وہ بھی ان پلیس ہیں، تو اس کو ہم فوکس کرتے ہیں پرائورٹی وائز، کیونکہ سپیڈ جو ہے وہ ایک میجر فیکٹر ہے جو کہ حادثات جو ہے رونما ہوتے ہیں۔ تو اس میں لیٹ می ٹیل یو کہ نارملی جو پہلے جو اوور سپیڈنگ ہوتی تھی اس کو فائن ہی کیا جاتا تھا، لیکن این ایچ این ایم پی نے یہ انیشیٹو لیا کہ اگر 150 پلس کو سپیڈ لمٹ کو ایکسیڈ کرتا ہے تو اس کے خلاف ساتھ قانونی کارروائی بھی ہوتی ہے، ایف آئی آر بھی ہوتی ہے ٹو کریٹ ڈیٹرنس کے، تاکہ لوگ جو ہے بہت زیادہ اوور سپیڈنگ نہ کریں جس سے زیادہ میس کریٹ ہو۔ تو اس سے نیچے اگر سپیڈ لمٹ سے اگر وہ ایکسیڈ کرتے ہیں 150 تک تو ان کے خلاف جو ہے وہ نارمل جو انفورسمنٹ ہوتی ہے وہ چالان کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم اس کو بالکل ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اور جیسے فوگ میں بات ہو رہی تھی کہ رول آف تھم یہ ہے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ وہاں رول تو نہیں ہے، وہ تو اکارڈنگلی آپ نے ویزیبلٹی کے مطابق پلان کرنا ہے، لیکن رول آف تھم یا بیسٹ پریکٹسز یہ ہیں کہ اگر 200 سے لیس ویزیبلٹی ہے، 100 تک ہے تو آپ نے 60 سپیڈ تک رہنا ہے، اگر 100 سے کم ہو جاتی ہے ویزیبلٹی تو پھر آپ نے 50 کو ایکسیڈ نہیں کرنا، اور اگر 60 ویزیبلٹی ہے تو پھر 30-40، اور 50 تک خدا نخواستہ 50 یا 40 تک اگر آ جاتی ہے اس کو ہم ڈینس فوگ کہتے ہیں، جس میں موٹر بھی بند کر دی جاتی ہیں، تو اس میں پھر آپ نے 30-40 ہی پے کرنا ہے، اور فوگ لائٹس کے ذریعے کہیں سیف جگہ پر آپ نے پل اوور کر لینا ہے اور اپنے آپ کو کہیں سیو کر لینا ہے، اور سفر جو ہے اس کو ڈسکنٹینیو کرنا ہے۔
वेलकम बैक। सज्जाद हुसैन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एसपी मोटरवे। अच्छा एसपी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आम देखने वालों को, क्योंकि जो कुछ बहुत ज़्यादा मोटरवे पे ट्रैवल करते हैं उनको तो ये पता है कि अगर बंद हो जाए मोटरवे, रास्ता ख़राब हो जाए या कोई ऐसी चीज़ है या कोई ट्रेजिडी हुई हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है, तो हम फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है, ये किस टाइम पे खुलनी है, किस टाइम पे बंद होनी है धुंध की वजह से। मगर आम आदमी को अभी भी इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। आप प्लीज़ काइंडली ये बताइएगा कि कहाँ फ़ोन करके रब्ता किया जा सकता है, कहाँ देखा जा सकता है कि मोटरवे अभी खुली है या बंद है? जी थैंक यू, वेरी वैलिड क्वेश्चन। इसमें हमारी हेल्पलाइन 130 है। वैसे कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी असिस्टेंस जो है ना आपको दरकार हो, तो ये हमारी हेल्पलाइन है, 24/7 अवेलेबल है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है। एक हमारा NHNMP ने जो इनिशिएटिव लिया है वो QR कोड का जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। ये सिंपल एक कोड है, क्विक रिस्पांस कोड है। इसमें आप उस ये पिक्चर स्क्रीन को पे जो चला स्कैन भी रहे करेंगे, हम भट्टी साहब, हम स्क्रीन पे भी चला रहे हैं साथ साथ। कि आप जो ही इसको स्कैन करेंगे स्मार्टफोन से, तो जितने भी हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, पेजेस हैं, वो ओपन हो जाते हैं, इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स। तो ये सारे, तो उस पर आप लाइव टाइम मॉनिटर कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं कि इस वक्त रोड के ऊपर वेदर की क्या कंडीशन है, कौन कौन सी मोटरवेज बंद हैं। तो अकॉर्डिंगली आप इन्फॉर्म रहेंगे, उसको पहले ही देख लें, फिर अकॉर्डिंगली अपने ट्रैवल को प्लान करें। तो प्रोएक्टिव रहने के लिए, कनेक्टेड रहने के लिए जो है आप जरूर इस पे QR कोड का जरूर इस्तेमाल करें। तो बाकी जितने भी हमारे सोशल मीडिया है, FM 95 है हमारा, उसके थ्रू हम अवेयरनेस देते रहते हैं। तो जितनी हमारी एडवाइजरीज हैं, तो वो तमाम जो व्यूअर्स हैं, जो कम्यूटर्स तमाम हैं, अगर उनको देख लेंगे और उसके मुताबिक प्लान करेंगे, तो वो बहुत एक सेफ स्टेप होगा। अच्छा, अब कोई बंदा मोटरवे पे चढ़ गया है, ठीक है, और अचानक से जो है वो धुंध आ जाती है बाद में, तो फिर अब मोटरवे पुलिस जो है किस तरीके से फैसिलिटेट करती है उस आम आवाम को, जबकि जिनको पहले से इन्फॉर्म नहीं था धुंध का? जी, हमारा जो मैकेनिज्म है रोड के ऊपर, एक तो हम इंफॉर्मेशन जो है वो डिसेमिनेट कर रहे होते हैं, हम कनेक्टेड होते हैं जो हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ। तो ऑन ग्राउंड जो हमारी जो डिप्लॉयमेंट है, तो वो इसमें इफेक्टिव होती है कि वो हम वहां पर अलर्ट होते हैं। तो जो ही कोई स्पेल आता है किसी एरिया में, जब कोई डेंस फॉग रिपोर्ट होती है, तो उसी वक्त मोटरवे बंद कर देती है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया है। तो जो पाइपलाइन में ट्रैफिक होती है, तो उसको फिर हम सेफली नेक्स्ट जो भी अवेलेबल एग्जिट है वहां से आउट करा देते हैं। तो प्रॉपर कोन्स इल्यूमिनेट, जो हमारे जो साइंस हैं, VMS वगैरह है, इनकी हेल्प से हम बहुत ही सेफली, कंसीडरिंग ऑल जो ड्यू कंसिडरेशंस हैं और प्रिकॉशंस हैं, उनको अडॉप्ट करते हुए जो हमारे पाइपलाइन में ट्रैफिक होती है उसको हम फिर एग्जिट करवा देते हैं। अच्छा, और मुझे ये बताइएगा कि अगर मोटरवे बंद भी हो जाती है ना, तो नेशनल हाईवे जो है वो तो खुली रहती है ना, धुंध की वजह से जैसे बंद कर देते हैं, तो वो खुली होती है दूसरी GT रोड जी हो बिल्कुल, गई? आपने जी एग्जैक्टली, सिर्फ मोटरवेज जो हैं, क्योंकि मोटरवेज फास्ट ट्रैक एक रोड है, जो लोग ज्यादा स्पीड से जा रहे होते हैं और खुदा ना खास्ता को वहां पर कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाए, वहां पर वो रेस्क्यू एक्टिविटीज को जारी करना, या वो एक बहुत बड़ा मैस क्रिएट, इमरजेंसी मेगा इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है। तो उससे बचाने के लिए कम्यूटर्स को मोटरवेज जो है वो बंद कर दी जाती हैं। तो जो टर्सरी रोड्स हैं, जो GT रोड्स हैं, बाकी जितनी भी रोड्स हैं वो ओपन होती हैं। उसमें हमारे जो रोड पर लोग मोटर पुलिस के वो अलर्ट होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो उसी में हम ये जितनी मैंने प्रिकॉशंस बताई हैं उसमें, और एडिंग टू दैट कि अगर हम जब हम वहाँ चल रहे हों, एक तो टेल गेटिंग लोग कर लेते हैं कि हम लोग बम्पर से बम्पर जोड़ लेते हैं, बहुत क्लोज कन्वाय बना के, बड़ी लंबी एक लाइन होती है वो चल रही होती है आगे किसी गाड़ी को पॉइंट करके। तो ये एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि वो समझते हैं कि वो शायद सेफ जा रहे हैं। तो इसमें इसको अवॉइड करना चाहिए, अपनी ड्राइविंग करनी चाहिए। जो रोड फर्नीचर है, जो वहां पर जो कैट आइज हैं, जो लेन मार्किंग्स हैं, उनको आपने रेफरेंस पॉइंट रखकर, उनको गाइड रखकर ड्राइविंग करनी है, अलर्ट रहना है, जो है आपने फोकस रहना है, और दूसरे पे रिलाई नहीं करना है, दूसरे पे डिपेंडेंस जो है ना वो आपने नहीं करनी। अच्छा तो इसमें सेफ सज्जाद डिस्टेंस बड़ा साहब, इंपॉर्टेंट है। सज्जाद साहब ये जो हैजर्ड लाइट्स होती हैं, जो मोटरवे पे आप जा रहे होते हैं, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, जिसको डबल लाइट भी कहते हैं ना हम लोग, डबल लाइट डबल इंडिकेटर्स के तौर पे उसको ऑन कर देते हैं। अब वो ऑन करने चाहिए नहीं है, ये क्राइम में आता है मोटरवे पे जब ट्रैवल कर रहे हो? जी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जो है असल मकसद तो ये होता है कि टू मेक द व्हीकल कंस्पिकुअस, कि वो है ना, टू सी एंड बी सीन, कि आप फोग लाइट्स आपको हेल्प करती हैं कि आगे आप देख सकें, या आपकी डिप लाइट्स
تو ویزیبل آپ کو ویزیبل ہونے کے لیے آپ تھوڑا سا اس پہ ان چیزوں پہ ریلائے کرتے ہیں تاکہ آپ دوسروں کو بھی نظر آئیں. لیکن یہ جو ہیزرڈ لائٹس ہیں جن کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, یہ جو ڈبل انڈیکیٹر جن کو ہم کہتے ہیں, تو ان کا جو ریئل پرپز ہے وہ یہ نہیں ہے. وہ فوگ لائٹس ہیلپ کریں گی آپ کو فوگ میں. یہ جو ہیزرڈ لائٹس ہیں ان کا مقصد ہے کہ ان کیس آف ایمرجنسی بریکنگ, جب آپ رک جاتے ہیں کہیں پر یا آپ پارکنگ کر لیتے ہیں سیفٹی کہیں سائڈ پر, تو پھر آپ ڈبل انڈیکیٹر چلا رہے ہیں, ہیزرڈ لائٹ چلا رہے ہیں. تو نارملی جو ہے جو بیسٹ پریکٹس ہیں آل اوور دا ورلڈ, جو لا ہے, جو رولز ہیں, وہ تو یہ ہیں. تو یہ کچھ لوگ کر لیتے ہیں لیکن ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تاکہ اس میں دوسرے لوگوں کے لیے وہ ویزیبل ہو, کیونکہ زیرو لائٹ دور تک اس کی ویو لینتھ جو ہے نا وہ ویزیبل رہتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اکارڈنگ ٹو رولز جو ہے وہ چلیں. اچھا, جب بہت زیادہ فوگ ہوتی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ لوگ شیشہ کھول کے موٹر وے پہ تو منہ باہر نکال کے تو آگے کی گاڑیاں آگے کے رستے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب پیچھے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے یا پھر گاڑی میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں, سم ٹائمس اس کو بالکل فن بنا کے موٹر وے پہ ایسے منہ باہر نکال کے نا بڑی انٹرٹینمنٹ سمجھ کے بھی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بھلے فوگ ہے تو میوزک لگا کے تو بچے بھی اور بڑے بھی شیشے سے باہر منہ نکال کے فن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان چیزوں کے اوپر کوئی ہے روک تھام, کوئی کرائم, اس پہ کوئی سزا ہے, کوئی چالان؟ ڈرائیونگ جو ہے وہ ایک بڑا رسپانسبلٹی کی جاب ہے. اس کو بہت ہی ذمہ داری سے کرنا ہے, یہ فن کے لیے نہیں ہوتی. بہت ہی ذمہ داری کا, میچورٹی کا وہاں پر ثبوت دینا ہے. اس میں ونڈو اوپن کر کے باہر سڑک کو دیکھنا جو ہے, اس سے یہ زیادہ ایڈوائزیبل ہے کہ جو گاڑی کے کمپوننٹس ہیں, انٹیریئر آپ کے جو الیکٹرک کمپوننٹس ہیں, ہیٹر ہے, ڈیفوگر ہے, ڈیمسٹر ہے, ان کو آپ جو ہے فنکشنل رکھیں. وائپرز ہیں گاڑی کے, آپ کی اسکرین صاف ہو, آپ کی ہیڈ لائٹ صاف ہوں, اور آپ کو پھر وہ ونڈو جو ہے نا اوپن کرنے کی جو اس کی ضرورت نہیں پڑتی جب آپ اندر ٹیمپریچر کو مینٹین کریں گے اور ویزیبلٹی ٹھیک ہوگی. تو یہ جو آپ نے جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, تو یہ تو ایک ڈسٹریکشنز میں آتا ہے, آپ دوسروں کو بھی ڈسٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ کی بھی فوکس اور توجہ نہیں ہوتی. جبکہ جو فوگ جو ہے وہ ایک ہیزرڈ ہے اور ایک پوٹینشیل تھریٹ ہے, تو اس لیے اس میں آپ نے ایکسٹرا ویجیلنٹ رہنا ہے اور روڈ کے اوپر آپ نے ایکسٹرا کوشن کرنی ہے تاکہ خدا نخواستہ آپ اپنے لیے یا دوسرے کے لیے کوئی خطرہ نہ کریٹ کریں. اچھا سجاد صاحب, موٹر وے پہ بائکس تو الاؤ نہیں ہے, مگر ابھی سننے میں ایک نئی خبر آئی ہے کہ 600 سی سی کی جو بائکس ہیں نا, ان کو موٹر وے پہ جو ان سے اوپر ہے وہ ان کو الاؤ کیا جائے گا کہ آپ موٹر وے پہ جا سکتے ہیں. کی سچائی ہے یا نہیں, اس میں بتا دیجیے گا کیا حقیقت ہے؟ جی, یہ میٹر سب جوڈیس ہے, عدالت عالیہ میں یہ چل رہا ہے. تو ایک ڈرائی رن ہوا ہے موٹر وے کے اوپر, ایک ایکسرسائز کی گئی ہے اور پھر اس کی ایک رپورٹ جنریٹ ہوئی ہے کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ روڈ کے اوپر چلنا ان کا خطرناک ہے. تو وہ اسی جو ہے اس طرح عدالت عالیہ میں پیش کی جائے گی, اس کے اوپر جو بھی مناسب احکامات ہوں گے ان پہ عمل کیا جائے گا. رائٹ, تھینک یو سو مچ سجاد صاحب, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ.